अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस वक्त की ताज़ा तरीन मार्केट अपडेट के हवाले से। आज सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल है वो है सिल्वर के हवाले से। कल रात हमने देखा कि सिल्वर की कीमतें जो कि नियरली $70,000 मार्केट अप एंड डाउन हुई, तो इस हवाले से कुछ बातें आपसे की जाएंगी। सिल्वर जो कि आप ये देख रहे हैं कि एक ज़माने में $59-57 को ब्रेक नहीं कर रहा था और आज $117 तक मार्केट चली गई है। और महज सिर्फ 3-4 दिनों में अगर हम कहें तो बेजा ना होगा कि मार्केट ने सिर्फ 3-4 दिनों में इतनी हायर नोट्स पे अपने लेवल्स को ब्रेक किया है। अब यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये आया सिल्वर जो कि $25 और $30 चला करता था, वो आज $117-118 क्यों कर पहुँच गया। अच्छा, सिल्वर के साथ साथ हम गोल्ड को भी देखते हैं कि गोल्ड की कीमतें $5,100 को क्रॉस कर गई हैं। वो क्यों कर ऐसा हुआ है? असल में आप अगर पिछले 25-30 सालों का मवाजना कीजिए तो उस वक्त आपको दिखाई देगा कि दुनिया में बहुत सारे अवामिल ऐसे थे जिसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतें निचली सतहों पे थीं। सोना जो कि 25 साल पहले $250 पे ट्रेड होता था, चांदी जो कि $5 और $6 और $7 पे ट्रेड होती थी, आज वो $117 और सोना कहाँ $5,100 और $5,200 पे पहुंच चुका है। उसकी देखिए वजूहात ये हैं कि सिल्वर की कीमतें और सोने की कीमतें ऊपर जाने की वजह यह है कि एक तो दुनिया की आबादी को आप मलहूज़े खातिर रखें। दुनिया की आबादी जो कि पिछले 25-30 साल पहले आधी पर थी, यानी 4-4.5 अरब लोगों पर मुश्तमिल ये दुनिया थी, आज दुनिया की आबादी जो है डबल हो चुकी है, तकरीबन 8 अरब के करीब दुनिया की आबादी पहुंच चुकी है। अच्छा, इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि 1.5-2 सालों के अंदर जो तेज़ी आई है वो उसकी वजूहात क्या है। उसकी वजूहात देखिए ये है कि दुनिया में अब सिर्फ पेट्रोल पे गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। अब सोने और चांदी के इस्तेमाल की वजह से इसके अंदर जो पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं गाड़ियों में, उसमें सोने और चांदी के इलेक्ट्रॉनिक्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से सोने और चांदी का इस्तेमाल सिर्फ महज ख़वातीन की ज्वेलरी तक नहीं रहा, बल्कि इसको ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से सोने और चांदी की कीमतें जिस तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं, ये पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि $250 पे ट्रेड होने वाला सोना आज $5,200 और चांदी जो कि $3-4 पे ट्रेड होती थी वो $120 के करीब कैसे पहुंच जाएगी। तो बहरहाल इसकी असल वजूहात यही हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और दूसरी अवामिल में जो है सोने और चांदी का इस्तेमाल वाफिर मकदार में हो रहा है, जिसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और लोगों के जहनों में ये बात कि जनाब ये वापस भी आ जाएगा। वापस देखिए, मुझे ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल आर्टिकल्स, जो न्यूज़ आर्टिकल मैंने आपको बताए, इस बेसिस पे मार्केटों में इतना डाउनफॉल दिखाई नहीं देता। अब इसकी साथ ही अगर आप कॉपर की कीमतें देखिए, कॉपर जो कि 70 और 75 सेंट्स में चला करता था आज से 25-30 साल पहले, आज कॉपर की कीमतें भी $6 को क्रॉस कर गई हैं। कॉपर, सोना, चांदी, ये तमाम जो मेटल आइटम थे वो इस्तेमाल हो रहे हैं इन जगहों पे जो मैंने आपसे जिक्र किया। इस वजह से सोने, चांदी और कॉपर की कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जाएंगी और इसमें कोई नीचे आने का अंदाज़ा हम नहीं कर सकते कि मार्केटें निचली सतहों पर आएंगी। अच्छा, कल अगर आप देखिए कि कल $117 पे जब सोने की कीमतें पहुंच गईं और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे $104-105 तक भी आई,
لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ مارکیٹیں جو ہے دوبارہ اب اوپر نہیں جائیں گی، لیکن اس وقت ابھی آپ دیکھیے $112 پر آؤنس کے حساب سے سونے کی قیمتیں جوں کی توں ہیں، اور مارکیٹوں میں اوپر ہی سطحوں پر ہی جاتا ہوا زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب ہمارے پاس جو فور کاسٹ آ رہی ہے سونے کی اور چاندی کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ چاندی $175 پر آؤنس کے حساب سے بات ہو رہی ہے کہ یہ $175 ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے سونا جو ہے $6,000 اور $7,000 کے اوپر جائے گا۔ اس کی بھی باتیں نیٹ پر اویلیبل ہیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملیں گی۔ تو ان بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سونے اور چاندی کی قیمتیں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے شارٹ سیلنگ کی ہوئی ہے وہ اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مارکیٹ نیچے آئے گی اور پروفٹ ٹیکنگ کریں گے۔ تو لیٹس سی کہ مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ سونے اور چاندی کی قیمتیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کی وجوہات صرف اور صرف یہی بتائی جا رہی ہیں کہ جو آٹو موبائل سیکٹر ہے اس کے اندر اور دوسری جو ریلیٹڈ آئٹمس ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے سونے اور چاندی کی قیمتیں اپارٹ فرام لیڈیز کی جو جولری آئٹم کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور رہا ہے، اس وجہ سے مارکیٹ صرف نہیں چل رہی بلکہ یہ جو آٹو موبائل سیکٹر ہے اس کے اندر سونے اور چاندی کا استعمال زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی آبادی کے ساتھ ساتھ جو کہ 4 ارب آبادی تھی آج 8 ارب ہو چکی ہے 25-30 سالوں میں، اور اس میں مسلسل اضافہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس ہفتے، بلکہ ہفتہ ہی رہے گا لیکن کل ہمارے پاس FOMC فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی کی پہلی اس سال کی ملاقات ہو رہی ہے، اور اس میں وہ اس بات کا اظہار کریں گی کیا امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو ڈکلائن کرے گا، گھٹائے گا، نہیں گھٹائے گا۔ اس حوالے سے کل بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، کل رات کو 12 بجے تک اس کا اناؤنسمنٹ ہوگا۔ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس امپورٹنٹ ڈے جو ہوتا ہے اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھیے، اور اس میں دیکھیے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو گھٹاتا ہے یا نہیں گھٹاتا، 3.75% یا 3.5% کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے، اور اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ رہتا ہے یہ FOMC کا میٹر۔ اس وجہ سے آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کیجیے، اور کسی پوزیشن کو لینے سے پہلے اس بات کو ضرور یاد رکھیے کہ کل رات کو 12 بجے FOMC فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی اپنا اعلان کرے گی۔ اٹس ون آف دا بگیسٹ اعلان ہوتا ہے، اور اس میں مارکیٹیں بہت موو کرتی ہیں۔ اچھا، جس طریقے سے میں نے سونے اور چاندی کا ذکر آپ لوگوں سے کیا، اسی طریقے سے امریکہ میں یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کرنسی جو ٹریڈ ہو رہی ہیں اس میں بھی بہت زیادہ تیزی آئی ہے۔ یعنی پچھلے ایک ہفتوں میں اگر آپ یورو اور اسٹرلنگ کا موازنہ کریں تو تقریباً 300-400 پوائنٹ مارکیٹیں اس کی اوپر جا چکی ہیں۔ 1.37 پہ اسٹرلنگ ہے، 1.19 پہ یورو کی مارکیٹیں چل رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک نیا رخ جو ہے وہ آیا ہے۔ نہ صرف امریکہ کی اسٹاک مارکیٹیں بلکہ سونے، چاندی، کاپر، کرنسی آئٹم میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے، اور اس سال کے پہلا مہینہ یہ چل رہا ہے، اور اس سال کے پہلے مہینے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تیزی ان تمام آئٹمز میں آئی ہے۔ اب نہ صرف ان تمام آئٹم میں بلکہ ہم امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں، امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ S&P جس کا لائف ہائی پچھلے دنوں بنا تھا 7,7035 کا، وہ بھی تقریباً اب ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ 7,000 کے قریب اس وقت مارکیٹ چل رہی ہے۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ دنیا کی آبادی جس طریقے سے بڑھی ہے، اور ایٹ سڈن مارکیٹ میں جو تیزی آئی ہے سونے، چاندی، کاپر میں، اس کو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں
کہ بازاروں میں مزید تیزی دکھائی دیتی ہے. جس طریقے سے سونے کو $7,000 اور چاندی کو $170-175 کا بھاؤ دیا ہوا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہ یہ بازاریں ان لیولز پہ آ جائیں گی. اب اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. بہرحال اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھیے. اور کل بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے. FOMC کے فیڈرل لوکل مارکیٹ کمیٹی کا اعلان ہوگا کل بروز بدھ رات کو 12 بجے. اس وقت آپ دیکھیں گا کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ میں امریکہ کی جو گولڈ اینڈ سلور اینڈ کاپر کی مارکیٹیں ہیں اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تیزی ہی کے عوامل زیادہ کار فرما رہیں گے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ ہو سکتا ہے کہ گھٹانے کی بات تو کر رہے ہیں کہ کم کر دیا جائے گا لیکن مائٹ پاسبل کہ اس پہلا مہینہ ہے اور اس پہلے مہینے میں FOMC کا رزلٹ اناؤنس کرنا اور انٹرسٹ کو گھٹانا ذرا مشکل دکھائی دے رہا ہے. لیکن اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. تو بہرحال اس کو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور چیک میں رکھیں گے کہ کل کیا ہوگا. اجازت دیجیے انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. یاسین، کراچی.